نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم۔ محترم مکرم ناظرین کرام، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن یہ وہ نغمہ توحید ہے اور یہ وہ ترانہ وحید ہے جو اللہ نے براہ راست کبھی نہیں سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس ترانے کو سنانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور پھر وہیں سے نسل نوع انسانی کا آغاز ہوا، اور پھر رسولوں کو بغیر خدا کو مانے۔ ہاں، ایک شخص ہے اور وہ ہے شیطان۔ اس کو شخص کہیں گے یا کیا کہیں گے، لیکن ایک تو ہے شیطان۔ جب اللہ کا حکم ہوا کہ آدم کی جانب رخ کر کر وہ بدرجہ اولا بمثل کعبہ ہے، جیسا ہم منہ میرا کعبہ کی طرف نماز واسطے اللہ کی، اسی طرح کہا کہ منہ آدم کی طرف کرو، سجدہ خدا کو کرو۔ ایک کنسپٹ یہ بھی ہے۔ چنانچہ اس شیطان نے کہا کہ نہیں، میں وسیلے کا اقرار نہیں کروں گا، میں براہ راست تجھے سجدہ کرنے والا یہ آدم کو بیچ میں سے ہٹا۔ اور وہ معلم ملائکہ تھا اور عابد اور زاہد اور متقی تھا۔ اللہ کی کوئی ایک بالش ایسی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ پوری کائنات میں اتنا بڑا عابد اور زاہد اور متقی اور اتنا بڑا عالم، لیکن تعصب اور حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے وسیلے کا انکار کیا۔ نتیجہ انکلا کے راندہ درگاہ ہو گیا، قیامت تک کے لیے ملعون ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ وسیلے کا محتاج اللہ نہیں، ہم ہیں۔ اللہ چاہے تو براہ راست سب کو مسلمان ہی پیدا کرتا، بائی ڈیفالٹ ایسی چپ لگا کر بھیجتا کہ جو بولنا شروع کرتا تو وہ پہلا اللہ احد کا ترانہ پڑھتا۔ اللہ چاہتا، اللہ قادر ہے، وہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس کائنات کشمکش میں اللہ نے حق و باطل کی تمیز کے لیے ہمیں وسیلے کے طور پر انبیاء عطا کیے، اور ہماری آزمائش کے لیے اللہ نے شیطان کو پیدا کیا۔ تو شیطان نے وسیلے کا انکار کیا، راندہ درگاہ ہو گیا، اور جس نے نبی کا وسیلہ مان لیا وہ صاحب توحید ہو گیا، وہ موحد ہو گیا، وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنے والا ہو گیا۔ تو انبیاء، ضرورت انبیاء، یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے کہ اللہ کے قانون کو بھی ہم مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی قدرت کے بھی ہم ماننے والے ہیں۔ نہ قانون وسیلہ کا انکار کرتے ہیں، نہ اللہ کے قانون قدرت کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، حضور رحمت للعالمین بن کر آئے، اور آقا کریم علیہ السلام آج دنیا انسانیت کی بڑی بات کرتی ہے، آج دنیا ہیومینٹی کی بات کرتی ہے۔ آن دا ہول انسانیت، ہیومینٹی جو ختم ہو گئی تھی، ایبالش ہو گئی تھی، ڈسٹرائے کر دی گئی تھی۔ اگر عرب میں دیکھیں تو عرب کے اندر ہر کوئی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، بات بے بات پر تلوار نکال لی جاتی تھی، حسب و نسب پر فخر کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح بدل دیا جاتا تھا۔ جس طرح لباس بدلتے ہیں اس طرح خواتین کو لباس سمجھ کر بدل دیا جاتا، جب چاہتے اسے ڈیورس دیتے، جب چاہتے دوبارہ اسے اپنی بیوی بنا لیتے۔ عجب تماشا تھا، عورت کو نجس سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا ایسے عالم میں جو عربک پیننسولا ہے اس کی یہ کیفیت ہے۔ اور اگر ایسٹرن بارڈر کو دیکھیں تو وہاں پر ہم یہ دیکھے ہیں کہ پرشین امپائر ہے، جسے کسریٰ کی عظیم طاقت کہا جاتا ہے۔ وہاں پر کیا عالم تھا؟ وہاں پر ایک مخصوص خاندان کی شہنشاہیت لوگوں کی گردنوں پر اپنی برتری کا نقارہ بجاتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور لوگوں کو جب دیکھا کہ لوگ ذہنی طور پر سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہو گئے، اس لیے کہ جارج گورڈن بائرن نے کہا تھا کہ ایک وہ ہے کہ جس کے ذہن میں سوال آتا ہے لیکن سوال نہیں اٹھاتا، وہ منافق ہے، اور جس کے ذہن میں سوال پیدا ہی نہیں ہوتا وہ غلام ہے، اس لیے کہ غلام کے ذہن میں سوال کیسا؟ لہٰذا دنیا دور غلامی میں چلی گئی اور ذہن سے سوالات آنا بند ہو گئے، تو آہستہ آہستہ خود کو گاڈ کنگ بنایا، اور اسی طریقے سے جناب گاڈس کوئین بن گئی اور لوگوں کو اپنا بندہ بنا ڈالا۔ لہٰذا یہ جزیرہ نما عرب کے مشرق کی صورتحال ہے۔ اگر جزیرہ نما عرب کے مغرب میں دیکھیں تو دیر واز اے گریٹ کنگڈم نون ایز دا قیصر اور بیزنٹائن کنگس،
اور وہ بیزنٹائن لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی لوگوں کے خدا بن بیٹھے تھے، لوگوں کو غلام بنا لیا تھا۔ اگر آج بھی آپ روم میں جائیں تو وہاں پر آپ کو گلیڈیٹر سینٹر ملیں گے، جہاں غلاموں کو پکڑ کر اپنی تباہ کے لیے، اپنی تفریح کے لیے اور اپنی ذوق تباہی کے لیے غلاموں کو لڑایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک غلام دوسرے غلام کو شکست دے دے تو بولتے تھے کل ہم، پوری آڈینس یہ نعرے لگاتی تھی، اور جب کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا تب جا کر اسے فاتح مانا جاتا تھا۔ تو یہ دستور تھا۔ آج بھی اگر روم میں جائیں اور وہاں گلیڈیٹر سینٹر میں جائیں کے اندر ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، وہاں پر کوئی تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر مذہبی اور دینی صورتحال کو دیکھیں تو انسان اتنا بے بس ہو چکا تھا کہ سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ندی کو، نالی کو، درختوں کو، جانوروں کو، آگ کے شعلوں کو دیکھا تو جھک گئے، صاحب پرستی شروع کر دی، اور اگر پہاڑوں کی ہیبت کو دیکھا انہیں خدا بنا لیا، ندی نالوں کی روانی کو دیکھا تو انہیں خدا بنا لیا۔ تو انسان نے کچھ نہ ملا تو پتھروں کو تراش کر انہیں خدا بنا لیا، اور اس صنم کدے جہاں میں نہ جانے کتنے خدا بنا بیٹھے۔ لہٰذا یہ انسان کی مذہبی اور دینی کیفیات تھی۔ اور اگر ہم کرسچینٹی کو دیکھیں تو وہاں پر عجب عالم تھا۔ آج بھی اگر آپ چائنا میں چلے جائیں تو دیر آر several gods are there، ٹھیک ہے نا، وہاں پر کہ یہ ہم دکانوں میں جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بوڑھا، یہ کس چیز کا کہتے ہیں؟ صحت دیتا ہے۔ گھروں میں جائیں تو دوسرا بوڑھا ہے، رزق کا بوڑھا اور ہے، صحت کا بوڑھا اور ہے، اس کا بوڑھا اور ہے، اس کا نہ جانے کتنے گاڈس آر دیر، کتنے خدا ہیں وہاں پر۔ اسی طریقے سے انڈین مائتھولوجی کو دیکھیں تو صاحب ہاتھی بھی ہنومان دیوتا، بندر بھی دیوتا، وہ گائے گوسالی گاؤ بھی صاحب وہ دیوتا، اور نہ جانے کون کون سے جناب وہ دریا، وہ گنگا، وہ جمنا، وہ خدا، وہ ہمالی کے سلسلے خدا، نہ جانے کتنے خدا نظر آتے ہیں۔ اور کرسچینٹی کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ غلط تصور آ گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اگنورنس از دا مدر آف دا پائسٹی، جہالت تقوی کی اصل ہے، جہالت، جاہل رہو تاکہ اللہ سے قریب ہو جائے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے صاحب؟ کیوں آیا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھایا اٹ واز دا ٹری آف دا نالج، وہ درخت دراصل شجر علم تھا، اور اس درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے اللہ کی ذات و صفات کا علم آ گیا، اور اس جرم کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے انہیں زمین پر بے دخل کر دیا، زمین پر بھیج دیا، اور اس جرم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے، تھیوری آف ریڈیمشن، کفارہ ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے ایک بیٹا تخلیق کیا، اس بیٹے کو بھیجا، وہ معاذ اللہ جو آدم کا سن یا گناہ تھا اس کا کفارہ ادا کر دیا۔ لہٰذا یہ جو زمین ہے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ دراصل اس لیے ہوا کہ اللہ نے جس درخت کو منع کیا تھا وہ درخت علم کا درخت تھا، علم کے درخت کے قریب جانے یا کھانے سے علم حاصل ہوا، لہٰذا علم حاصل ہونے کی وجہ سے اللہ نے جنت سے بے دخل کیا۔ تو آج بھی اگر کوئی علم حاصل کرے گا تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، تقوی سے دور ہو جائے گا، گناہ گار ہو جائے گا۔ علم حاصل نہ کرو۔ چنانچہ اور پھر ایک تصور اور، ایک تھیوری اور، کہ جناب وہ جو آدم علیہ السلام نے پھل کھایا، یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہا، انسائکلوپیڈیا آف بوٹانی کا جائیے گوگل بابا کے پاس کلک کیجئے، وہ آپ کو ساری کی ساری پکچر آپ کی نگاہوں کے سامنے کر دے گا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں it is the firm belief of the Christianity that the Eve that the conspiration of the Eve, that is why the Adam ate the fruit of that tree۔ وہ کہتے ہیں جناب آدم علیہ السلام نے چونکہ حضرت حوا نے بہکایا، اور ان کے بہکانے کی وجہ سے ان کی جو لسٹ تھی معاذ اللہ، اس کی وجہ سے انہیں لسٹ فیل ہوئی اور انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ تو چونکہ حضرت حوا اس کے پیچھے موجود تھی، لہذا ڈکلیئر کر دیا گیا کہ عورت جو ہے نجس جانور ہے، اس میں سرے سے کوئی سول یا روح موجود نہیں ہے، لہذا عورت بھی دشمن بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے جو ڈارک ایجز کو آپ دیکھیں، کرسچینٹی تقریباً کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 400 سال کے بعد یورپ نے، کانسٹنٹین نے کرسچینٹی کو اڈاپٹ کیا، اس کے بعد کرسچینٹی باقاعدہ عیسائیت کا ایک گورنمنٹ کا ریلیجن بن گیا۔ لیکن اس سے پہلے
یا اس کے بعد اگر آپ جائیں تو آہستہ آہستہ یہ تصور بھی قوی ہو گیا کہ عورت چونکہ انسان کو بے دخل کرانے کی وجہ بنی ہے، ریزن بنی ہے، لہٰذا عورت سے نفرت کی جائے گی، بس استعمال کیا جائے گا عورت کو، اور پھر اس کے بعد علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے کوآرڈینیٹ سسٹم بنائے گئے کہ باقاعدہ وہ سسٹم تھا جو چرچ کے نیچے چلتا تھا، دو چیزوں کو روکتا تھا۔ ایک تو یہ کہ عورت کو وچ قرار دے کر، اگر آپ اولڈ انگلش موویز دیکھیں تو اس کے اندر ہر چرچ کے باہر باقاعدہ ایک شمشان گھاٹ نظر آتا تھا جس میں عورت کو وچ ڈکلیئر کر کے چڑیل بنا کر باقاعدہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا جاتا تھا، یہ چرچ کرتا تھا۔ اسی طریقے جو علم حاصل کرے اسے باقاعدہ مار دیا جاتا ہے، جس طرح گلیلیو۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ صاحب کوپرنکس، ہپاشیا اور نہ جانے کون کون سے سائنٹسٹ جنہیں زندہ جلایا گیا۔ اور کیوں جلایا گیا؟ اس لیے کہ پٹومی، اور جسے بطیموس ہم اردو میں کہتے ہیں، اس نے 190 قبل مسیح کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ اس نے جو نظریہ دیا تھا وہ نظریہ تھا جیو سینٹرک، یعنی یہ پوری کائنات کے سارے پلینٹ زمین کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، یہ اس کا نظریہ تھا۔ لیکن بعد میں آ کر سائنسدانوں نے کہا، اور گلیلیو کا تو بڑا مشہور ہے صاحب، اسے آنکھوں میں دیا سلائی جلا کر اسے آگ ڈال کر اسے اندھا کر دیا گیا، اس لیے کہ جیو سینٹرک نظریہ، کہ ہیلیو سینٹرک نظریہ، کہ نہیں جناب، اٹ واز اے فالس تھیوری۔ در حقیقت یہ زمین سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے، سارے پلینٹ اسی ایکسس میں روٹیٹ کر رہے ہیں، یہ تھیوری صحیح تھی۔ لیکن چونکہ کرسچینٹی کو یہ لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اس زمین پر آئے تو یقینی طور پر زمین کو سینٹر آف دا پلینٹ ہونا چاہیے، اس زمین کو ہی در اصل محور و مرکز ہونا چاہیے، لہٰذا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سورج کو مرکز و محور مان لے؟ تو اس نتیجے پہ علم سے دور رہنے کی وجہ سے نہ جانے ہزاروں سائنسدان جلائے گئے، لاکھوں عورتیں شمشان گھاٹ کی نظر کر دی گئی۔ پھر یورپ میں اسلام گیا، انلائٹنڈ کیا، اور پھر تحریکیں چلیں کہ ویمن رائٹس کی تحریک، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علم کی تحریکیں، یہ اسلام کے مرہون منت ہے۔ تو دنیا دراصل اپنے آپ کو ایک مخصوص کوزے میں بند کر چکی تھی۔ ابھی بتائیے، جو آسمان کو خدا سمجھتا ہو کیا اس میں طیارے اڑائے گا؟ نیور۔ اگر کوئی سمندر کو خدا سمجھتا ہو جو جہاز رانی کے لیے، نیویگیشن کے لیے اسے یوز کرے گا؟ جواب آئے گا نو۔ اگر کوئی گائے کو خدا سمجھتا ہو تو کیا اس سے اپنی غذا حاصل کرنے کا اہتمام کر سکتا ہے؟ جواب آئے گا صاحب بالکل نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا علم کے دروازے بند، انسان نے ذہن کے دروازے بند کر لیے، اور نتیجہ نکلا کہ انسان تباہ و بربادی کے دہانے پر پہنچ گیا، تو ہم پرستی کا شکار ہو گیا، اور نہ جانے کس کس کو نجات دہندہ سمجھ کر پتھروں تک کو اپنا خدا بنا لیا۔ ایسے عالم میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور مکہ کے مقام پر عبداللہ کے گھر میں حبیب خدا، صاحب جود و سخا، مرکز فیض و رضا، صاحب دنا فتد اللہ کی تشریف آوری ہوئی، اور حضور کیا آئے، زمانے میں انقلاب آ گیا، سسکتی ہوئی انسانیت کو قرار آ گیا، خزاں رسیدہ کائنات میں بہار آ گئی، ظلمت شب ضیابار ہو گئی، پستی سے نکل کر انسان ہمدوش ملائکہ ہو گیا۔ جو خون کے پیاسے تھے وہ خون کے محافظ بن گئے، جو راہزن تھے وہ رہنما بن گئے، جو خائن تھے وہ امی بن گئے، اور جو قاتل تھے وہ مسیحا بن گئے۔ اس لیے اقبال پکار اٹھے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ تو ناظرین ہم اسی شعر کے ساتھ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور، اور چینل 5 پر آپ خصوصی محرم الحرام کے لیکچرز سماعت کر رہے ہیں، ویژولائز کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے حبیب کیا آئے، زمانے میں انقلاب آ گیا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ
لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و جبل سحر سحر، جب تک ستارے آتے رہے دنیا میں اندھیرا رہا، اور حضور آفتاب نبوت بن کر آئے، آپ آئے دائرہ سکڑ جاتا ہے۔ جس طرح آج آپ دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہر طرف جنگ و جدال کا ماحول ہے، اس کو مار دو، یہ میرا مخالف ہے، یہ میرے نظریات کے مخالف کھڑا ہے، اس کو قتل کر دو، اس کے اوپر بمبارڈمنٹ کر دو، کوئی نہ کوئی بہانہ کہ نا وہ ایسے ویپن کا بہانہ جو کہ تباہی پھیلا سکتے ہیں، تو عراق پر چڑھ دوڑو، صاحب لیبیا کو ختم کر دو، صاحب وہ ڈکٹیٹر ہے وہاں پر صدام کو مار دو، صاحب ادھر مار دو، یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے، ایران اور پاکستان، ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، اور پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہے، تو ہر طرف انتشار و افتراق ہے۔ اس کا مطلب ہے آج تشویش کا دائرہ پھیل رہا ہے اور اثر کا دائرہ سکڑ رہا ہے۔ لیکن جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں آئے تو اثر کا دائرہ ایک یونٹ سے شروع ہوتا ہے صاحب، ایک یونٹ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر نغمہ توحید پکارتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو اور فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، کامران ہو جاؤ، تفلحو، فلاح کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نغمہ سنایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مکہ کے اندر لوگ اس کلمے سے انلائٹنڈ ہونا شروع ہوئے، اور پھر یہ اثر کا دائرہ پھیلتے ہوئے مکہ سے صاحب ہجرت کر کے یثرب آتا ہے، یثرب کو انلائٹنڈ کر کے مدینہ بنا دیتا ہے، مدینے کو انلائٹنڈ کر کے، اور جزیرہ نما عرب کو انلائٹنڈ کرتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد پورا پیننسولا، عربک پیننسولا انلائٹنڈ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ دائرہ آگے کراس ہو کر شام تک پہنچتا ہے، یمن تک پہنچتا ہے، پورے عرب کو انلائٹنڈ کر کے، اور ریڈ سی کو کراس کر کے یورپ میں داخل ہوتا ہے، اور یورپ پر ڈارک ایجز ختم کر کے یورپ کو انلائٹنڈ کرتا ہے، اور آج یہ اثر کا دائرہ پھیلتے پھیلتے اٹلانٹک اوشن کو کراس کر کے نارتھ امریکہ کو اور ساؤتھ امریکہ کو انلائٹنڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ برازیل ہو، چاہے وہ دوسرے علاقے ہوں، ان سب کو انلائٹنڈ کر اسلام کا پیغام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ واٹ از دا ریزن آف دیٹ ریولوشن، کہ ہاؤ اٹ از اسپریڈ فاسٹلی، اتنی تیزی کے ساتھ یہ کس طرح پھیل رہا ہے، اس کے ریزن کیا ہے، اس پیغام میں ایسی کیا جان ہے، اس ریولوشن میں، اس انقلاب میں آخر ایسا کون سا نقطہ ہے؟ تو سن لیجئے، وہ پیغام توحید تھا، لانے والا اللہ کا حبیب تھا، اور جو لے کر آیا تو ہاتھوں میں قرآن مجید تھا۔ اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور وہ نسخہ کیمیا کیا تھا کہ منتشر اور متفرق انسانیت کو جمع کیا۔ کوئی ادھر جھک رہا ہے، کوئی ادھر جھک رہا ہے، کوئی اس پیڑ کے نیچے، کوئی اس درخت کے نیچے، کوئی اس آگ کے قریب، اور کچھ اس ندی نالوں کے قریب جا کر جھک رہا ہے، خدا بنا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ خدا نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، یہ برتنے کی چیز ہے۔ اے انسان آگے بڑھو، یہ گائے کا گوشت اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اے انسان آگے بڑھو، یہ گھوڑا تمہاری سواری کے لیے ہے۔ اے انسان آگے بڑھو، سمندروں کے سینے چیر کر ان میں اپنے جہاز چلاؤ، ہواؤں کے سینے چیر کر ان میں اپنے طیارے اڑاؤ۔ وسخرنا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز تمہارے لیے تسخیر کر دی۔ وسخر الشمس والقمر دائبین، یہ چاند اور یہ سورج بھی تمہاری تسخیر کے لیے بنائے ہیں، یہ پوجنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ اجرام فلکی، یہ موجودات ارضی، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور وقت آئے گا قرآن کا فرمان پورا ہوگا، انسان سورج کو بھی تسخیر کرے گا۔ چاند پر تو کمندے ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ کے رسول نے بتایا یہ سب ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر ما ینفع الناس، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ دریا، یہ سمندر اللہ نے تمہارے نفع کے لیے بنائے ہیں۔ اے انسان اٹھو، تو جھکی ہوئی بکھری ہوئی انسانیت کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور اس بکھری ہوئی انسانیت اور جھکی ہوئی انسانیت کو ایک طرف سر فخر سے بلند کیا، ایک خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے، اور ایک ہی ڈائریکشن میں لا کر انہیں کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ یہ وہ پیغام توحید تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا۔ لیکن اس پیغام سے مکی زندگی میں
چند سو لوگ مسلمان ہوئے، لیکن مدینہ منورہ میں آ کر جو دوسرا انقلاب نبوی تھا وہ تھا ایکول جسٹس فار آل ریگارڈلیس کاسٹ، کلر، کریڈ، ریس اینڈ ریلیجن، کہ مذہب ہو، کلر ہو، زبان ہو، کوئی تفریق نہیں ہے۔ محمد عربی سب کو یکساں سمجھتے ہیں، نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی پریولیج ہے، نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر تم میں کوئی اقرب ہے، اللہ کے نزدیک اگر کسی کی حیثیت ہے تو وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اتقا اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ باقی اگر تم اپنے قبائل کے نام دیتے ہو، اپنی کاسٹ اگر تم رکھتے ہو، یہ تمہارے تعارف کے لیے ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ متقی پرہیزگار ہے جو سب سے بڑھ کر لوگوں میں انصاف کرنے والا ہے، وہ سب سے بڑھ کر اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ایک ایکول سسٹم مدینہ منورہ میں دیا۔ وہ کیا تھا کہ آپ نے دنیا کو ہیومن رائٹس دی، کہ سارے انسان برابر۔ آج ہم ہیومن رائٹس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہیومن رائٹس کے ہم نے کہہ دیا کہ جہاں فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، صاحب وہ تو جزوی بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہر انسان برابر ہے، کالا گورا ہو، حبشی ہو، کوئی سرخ و سفید چمڑی والا ہو، سب برابر ہے صاحب۔ وہ سب برابر ہے تو حقوق سب کو برابر ملیں گے۔ ایک بادشاہ کے وہی حقوق ہیں جو ایک فٹ پاتھ والے کے، ایک محل والے کے اور فٹ پاتھ والے کے، یکساں حقوق ہے، یکساں رائٹس ہے۔ یہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے۔ وہاں پر تو صاحب خلیفۃ المسلمین سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جبہ کیسے سل گیا، ایک عام آدمی کہہ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو پکڑ کر لے جاؤ، اٹھا کر لے جاؤ صاحب، اس نے صاحب بہادر کو برا کیسے کہہ دیا؟ نہیں، وہاں پر کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق اولین خطبے میں کہتے ہیں، لوگو اگر میں کوئی غلط بات کروں تو تم میں سے کون ہے جو میرا محاسبہ کرے گا؟ یہی حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، تم میں سے مظلوم میرے زیادہ قریب ہے اس لیے کہ اس پر ظلم کیا گیا ہے، اور جب تک میں ظالم کا بدلہ نہ لے لوں تو اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور سنو ظالم مجھ سے دور ہے اس لیے کہ ظلم کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہ اسلام کی تعلیمات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہیومن رائٹس دیے، آزادی اظہار رائے، ٹھیک ہے نا، انسان کو آزاد کر دیا ہر چیز سے، جھوٹے خداؤں سے آزاد کیا اور جھوٹے قوانین سے، استحصالی نظام سے جو قیصر و کسریٰ انسان کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی نے آ کر ان سب کی گردنوں سے پٹے اتار دیے اور نسبت غلامی مصطفیٰ کا پٹا پہنا دیا، جو دراصل آزادی کا پٹا ہے، کہ it is the human being and no privilege from the white upon the black۔ کوئی وہاں پر تفریق نہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی وہاں پر ڈفرینسز نہیں ہے، اس کو ہیومن رائٹ کہتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویمن رائٹس دیے۔ آپ نے فرمایا عورت کو وہی حقوق ملیں گے جو ایک مرد کو حقوق ملیں گے۔ آپ نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سب کو، مرد اور عورت کو برابر کر دیے۔ بتائیے قرآن کی دوسری طویل ترین سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ جب ہم کرسچن سے پوچھتے ہیں تو بتائیے، ڈو یو ہیو دا اینی چیپٹر وچ از دا نیم آف دا ویمن؟ دیر از نو چیپٹر، بٹ قرآن مجید برہان رشید میں دوسری طویل ترین سورہ مبارکہ اگر آپ کو ملتی ہے تو سورۃ النساء، عورتوں کے نام کی ملتی ہے۔ پھر سورہ مریم ملتی ہے جو عورت کی تقدیس کو سلام کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ لہٰذا ویمن رائٹس اگر دیے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد ویڈو رائٹس دیے ہیں، پھر اس کے بعد اورفن یعنی یتیموں کے حقوق دیے ہیں، پھر ایلڈرز بڑوں کے حقوق دیے،
پھر فادر اینڈ مدر پیرنٹس حقوق دیے، ایون آپ نے پریزنر رائٹس دیے، ایون آپ نے پلانٹس کو رائٹس دیے، درختوں کو حقوق دیے، اینیمل رائٹس دیے، دنیا کے جتنے بھی رائٹس ناظرین کرام، نہ یہ یو این او نے دیے ہیں، نہ جنیوا کنونشن نے دیے ہیں، نہ میگنا کارٹا نے دیے ہیں، یہ سارے کے سارے حقوق دیے ہیں تو اللہ کے حبیب نے ہمیں حقوق دیے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے، ہر نسل، ہر رنگ، ہر مذہب، ہر کالے، ہر گورے، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، سب کو رائٹس دیے ہیں۔ تو مدنی آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر وہ جو اوپر بیٹھا ہے جو حکمراں بن کر، اس کو بھی اپنے نیچے والوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اوپر والا نیچے والے کو حقوق دے گا تو نیچے والا بھی اوپر والے کا احترام کرے گا۔ تو یہی باہمی رشتے ہیں جن سے ایک معاشرہ چلتا ہے، ایک ملک چلتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرمودات نبوی اور تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔